سورہ ہود آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون۔ أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی اس نصیحت کا تذکرہ تھا جو آپ نے اپنی قوم سے فرمائی۔ آپ نے اپنی قوم کو بہت پیارے انداز سے سمجھایا کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، نہ ہی میں عالم الغیب ہوں، نہ ہی میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں اور تمہاری طرح کا انسان ہوں کہ مجھے بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی پیاس لگتی ہے، میرے ساتھ بھی بشری تقاضے لگے ہوئے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر وحی اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میرے اوپر برستی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ آپ نے اپنی قوم کو جب سمجھایا تو قوم نے کیا جواب دیا؟ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر قوم کا جواب ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے نوح، جو باتیں آپ نے ہمارے ساتھ کی ہیں یہ تو ساری کی ساری جھگڑے والی باتیں ہیں، اور آپ نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کر لیا ہے۔ یہ باتیں سن سن کر اب ہم تھک چکے ہیں۔ بار بار تو ہمیں ڈراتا ہے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ کہنے لگے بھئی ہم تو تیار ہیں، اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو اللہ سے بات کر لے عذاب۔ اتنے ڈھیٹ بن گئے، اللہ سے اللہ کا عذاب طلب کر لیا۔ اس پر نوح علیہ السلام نے فرمایا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا پابند نہیں ہے، اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ وہ دے نہیں سکتا۔ جو تم عذاب مانگ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیج سکتا ہے، اور جب اللہ عذاب بھیجے گا تو تم اس سے بچ بھی نہیں سکو گے۔ اور فرمایا کہ میں جتنی بھی تمہیں نصیحت کروں، جتنی بھی تمہارے ساتھ خیر خواہی کروں، بھلائی کی باتیں کروں، جب تمہارا موڈ نہیں ہے، تمہارے اندر طلب نہیں ہے، تو پھر میری نصیحت کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ بس اب تم جانو اور تمہارا رب جانے۔ میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچاؤں۔ اگر تمہیں عذاب ہی چاہیے
تو بس پھر ٹھیک ہے، تم نے مطالبہ کر لیا تو اللہ نے سن لیا، مجھے کہنے کی تو ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں عذاب چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ پھر آخری آیت کے اندر اس میں مشرکین مکہ کے اعتراض کا جواب ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی پر یہ بہتان باندھا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ ان کا خود بنایا ہوا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر یہ میں نے غلط کام کیا ہے تو اس کی سزا پھر مجھے ملے گی، اور اگر میں حق پر ہوں اور یقیناً حق پر ہوں تو پھر جو کچھ تم نے جرم کیا ہے، میرے اوپر الزام لگایا، بہتان باندھا ہے، تو پھر میں اس سے بری و ذمہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر پکڑ آئے گی اور ضرور آئے گی۔ قالو، ان لوگوں نے کہا، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تحقیق تو نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، بس تو نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہی جھگڑ لیا، فأتنا بما تعدنا، پس تو لیا ہمارے پاس جس چیز سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، انما یأتیکم بہ اللہ، کہ بے شک وہ عذاب اللہ تمہارے پاس لے آئے گا، انشاء، اگر وہ چاہے گا، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، ولا ينفعکم نصحی، اور تمہیں نفع نہیں دے گی میری نصیحت، ان اردت، اگر میں چاہوں، ان انصح لکم، کہ میں تمہیں نصیحت کروں، تمہاری خیر خواہی کروں، ان کان اللہ یرید، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یغویکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کرے، ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس نے گھڑ لیا؟ قل، آپ فرما دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے، فعلی اجرامی، تو پس اس کا جرم میرے ذمہ ہے، وَأَنَا بَرِيءٌ، اور میں بری ذمہ ہوں، مما تجرمون، ان جرائم سے، ان گناہوں سے جو تم کرتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور ہر نبی اسی طریقے سے اللہ کے عذاب سے اپنی امت کو ڈراتا ہے۔ حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی بھی یہ صفت تھی کہ آپ بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے۔ بشیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوشخبری سناتے تھے کہ جو بندہ اسلام قبول کر لے گا، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مان لے گا، اور فرمایا کہ جو مجھے نبی مان لے گا، قیامت کو مان لے گا، پھر وہ نیک اعمال کرے گا، تو اس کے لیے جنت ہے، جنت کی دائمی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ تو یہ کہتا ہے بشیر، آپ خوشخبری سنانے والے تھے، اور آپ نذیر بھی تھے، ڈرانے والے تھے کہ جو بندہ شرک کرے گا، جو بندہ میری نبوت کو، رسالت کو نہیں مانے گا، جو بندہ قیامت کو نہیں مانے گا، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانے گا، فرمایا کہ پھر جہنم ہے، اور جہنم کے دائمی عذاب بھی ہوں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا۔ آپ گزشتہ درس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے کتنے پیارے انداز سے سمجھایا، اس میں کوئی جھگڑے کی بات تھی؟ جھگڑے کی تو بات ہی نہیں تھی، لیکن جو مشرکین ہوتے ہیں نا، جب ان کی شرکی عقیدے پر زد پڑتی ہے تو ان کو برداشت نہیں ہوتی، اس کو وہ جھگڑے سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے کہ جو حق ہوتا ہے اس کے پاس وہ دلائل ہوتے ہیں، دلائل کے انبار ہوتے ہیں، اور جو باطل پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اب مشرکین کے پاس سب سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں کو یوں کرتے دیکھا ہے، قد وجدنا علیہ آباءنا، بس یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد وہ کچھ عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور وہ خود ہدایت پر نہ ہوں، پھر بھی ان کے لیے وہ دلیل ہے۔ تو ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں تھی،
اور چونکہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول نوح علیہ السلام حق پر تھے، آپ کے پاس بے شمار دلائل تھے، اب دلائل کا تو مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، تو بس انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے سے جھگڑا کیا، زبردستی اس کو جھگڑا بنا دیا اور کہنے لگے قد جادلتنا، اے نوح ایک تو آپ نے جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، تیرا جھگڑا تو بہت ہی بڑھ گیا ہے، ہر وقت جھگڑے کی باتیں کرتا۔ مشرکین مکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مطالبہ کرتے تھے آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، تو ہم آپ کے رب کو کچھ نہیں کہیں گے، یعنی کہ وہ ساری باتیں برداشت ہیں لیکن بتوں کے خلاف بات برداشت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر معاملہ ایسا ہی تھا، پھر وہ بہت ڈھیٹ بن گئے، کہنے لگے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو پھر جس عذاب سے میں ڈراتا ہے وہ عذاب لے آ۔ اور یہی مطالبہ مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، کہنے لگے فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے پر گرا دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اصل بات یہ کہ جو کافر ہوتے ہیں چونکہ انہیں اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں ہوتا، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو یہ اللہ کے نبی ہیں اور نہ اللہ ان کی بات مانے گا، نہ اللہ اپنا عذاب بھیجے گا، اور لے عذاب بس ٹھیک ہے۔ حالانکہ جس امت نے اللہ کا عذاب مانگا اللہ کا عذاب آیا، قوم نوح نے مانگا ان پر بھی طوفان کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے، اللہ سے اس کا غضب نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ کا غضب کون برداشت کر سکتا ہے؟ ان لوگوں نے یہ حرکت کی، اللہ سے اللہ کا عذاب مانگا، جب ان کی حرکتیں بڑھ گئی تب نوح علیہ السلام نے فرمایا اب بات یہ ہے کہ تم اللہ سے اللہ کا عذاب مانگ رہے ہو، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھیج سکتا ہے، لیکن یاد رکھو وما انتم بمعجزین، تم بھاگ نہیں سکتے۔ یہ نہ سمجھو کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو بھاگ جائیں گے، بچ جائیں گے، پھر تم بچ نہیں پاؤ گے۔ اور فرمایا کہ میں نے تمہیں بہت نصیحت کی ہے، بڑی خیر خواہی کی ہے، بہت سمجھایا تمہیں، اب مجھے بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ میری نصیحت کا تمہارے پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، میں جتنا بھی سمجھاؤں لیکن تم ضدی بن چکے ہو، جب اللہ سے اللہ کا فضل نہیں مانگتے اس کا عذاب مانگنے لگے ہو، باقی بچہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ نہیں چاہے گا، اللہ کیوں چاہے گا؟ اللہ تب چاہتا ہے جب بندہ خود چاہتا ہو، اس لیے کہ ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جو بغیر طلب کے کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ ابو طالب کے لیے اللہ کے نبی نے کتنی کوشش کی، کتنی دعائیں مانگی، کتنا زور لگایا، اللہ نے کیا فرمایا کہ اے میرے محبوب انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت کس کو دینی۔ اس لیے کہ ابو طالب میں طلب نہیں تھی، اگر وہ بھی طلب دکھاتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہمارا ایک قانون ہے، ضابطہ یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، تھوڑی سی طلب دکھاتا ہے، محنت کرتا ہے، ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہدایت کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، ہمیں یہ مل گئی مفت میں، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ یقین جانیے کہ سب سے بڑی دولت ہے، اس لیے کہ ہدایت ہے، ایمان ہے تو ہمیشہ کے مزے ہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے، کوئی انسان ہدایت سے محروم ہے تو بے شک قارون جیسے خزانے اس کو مل جائیں، نمرود جیسی بادشاہت اس کو مل جائے، لیکن پھر بھی ذلت ہے، ذلت ہی ذلت ہے۔ اس لیے کہ ہمیشہ کی زندگی کس چیز سے بنتی ہے؟ پیسے سے، عہدے کرسی سے نہیں بنتی، ایمان، تقوی، اعمال صالحہ سے بنتی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اندر طلب نہیں ہے
تو بس میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. ہوا ربکم وإلیہ ترجعون، اللہ تمہارا رب ہے، تم جس سے عذاب طلب کر رہے ہو وہ تمہارا رب ہے، تم سب نے اسی کے پاس ہی جانا ہے، میں بری ذمہ ہوں. ام یقولون افتراہ، آج کے درس کی آخری آیت جس کے اندر یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی پر یہ بہتان باندھتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام پیش نہیں کرتا، خود بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار مرتبہ ان کو چیلنج فرمایا کہ اگر یہ بناتے ہیں تو تم بھی بناؤ، اس جیسا قرآن لے آؤ. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، فرمایا کہ ان کو یوں کہو کہ سارے کے سارے جن بھی اکٹھے ہو جائیں، سارے کے سارے انسان بھی اکٹھے ہو جائیں، ایسا قرآن بنا کر دکھائیں. لا يأتون بمثلہ، ایسا نہیں لا سکتے. ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائے. پھر ایک پہلا چیلنج یہ ہے کہ اس جیسا قرآن لے کے آؤ، نہیں لا سکے. پھر فرمایا ایسا کرو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، اس جیسی 10 صورتیں گھڑ کر لاؤ. تم جو کہتے ہو اللہ کا نبی خود بناتا ہے، تم 10 صورتیں لے آؤ، 10 بھی نہیں لا سکے. پھر فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ. اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ سورہ بقرہ جیسی ہو، نہیں، سورہ کوثر، سورہ اخلاص، چھوٹی صورت بنا کر پیش کرو، نہیں لا سکے. پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک آیت بنا دو، وہ بھی نہیں لا سکے. پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز لا سکتے ہی نہیں ہو. تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے چیلنج تھا. اس لیے فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ آپ اس کو بناتے ہو. قل، آپ فرما دیجئے ان افتریتہ فعلی اجرامی، اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو اس کا وبال میرے پر پڑے گا، اور اگر میں غلط نہیں کر رہا ہوں اور یقیناً نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، سچا رسول ہوں. یہ اللہ کی طرف سے کلام اترتا ہے، جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آتے ہیں، جتنا لاتے ہیں اتنا میں پیش کر دیتا ہوں. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے. فرمایا کہ اگر میں یہ غلط کر رہا ہوں تو اللہ کو جواب بھی تو میں نے دینا ہے، اور اگر میں نہیں کر رہا ہوں غلط اور یقیناً نہیں کر رہا ہوں تو یاد رکھو انا بریء مما تجرمون، پھر میں بری ذمہ ہوں ان گناہوں سے جو تم کرتے ہو. کسی پر بھی بہتان باندھنا گناہ کبیرہ ہے، اور پھر اللہ کے نبی پر باندھنا بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کی ایک صورت یہ تھی کہ جس طریقے سے مشرکین مکہ نے بہتان باندھ رکھا تھا، ایک صورت یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو کسی کے پاس کوئی حدیث آتی ہے، وہ حدیث ہو یا نہ ہو، بنائی ہوئی بات ہوتی ہے، اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں. تو یہ بھی گویا کہ اللہ کے نبی پر بہتان باندھ رہا ہے. اس لیے کہ جو پڑھے گا، جو سنے گا، وہ تو یہ سمجھے گا کہ بھئی اللہ کے نبی کی بات ہے، اور ایسی بات ہو نہ تو اللہ کے نبی پر بہتان ہو گیا. اس لیے ان باتوں سے احتراز کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جس جرم کے اندر مشرکین مکہ جہنم میں جا رہے ہوں، ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہو کر اسی جرم کے اندر اگر ہم جہنم میں جا رہے ہیں، کیا بنے گا پھر؟ اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہر بندے کو شوق ہوتا ہے کہ بس میں محدث بن جاؤں اور بس حدیث آ رہی ہے اور لکھ کے، اور سمجھتے ہیں بڑی نیکی کر رہا ہوں، گناہ کر کے سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں. تو ایسی نیکی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا واقعتاً یہ نیکی ہے؟ نیکی ہے تو ضرور کریں، اگر نیکی نہ ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ جن نیکیوں کے اوپر ہمیں بڑا بھروسہ ہو، جی میں نے بڑی نیکی کی ہے، ہر روز میں اتنے نیکی کام کر رہا ہوں، یوں نیکی پھیلا رہا ہوں، اور یہی نیکیاں حقیقتاً برائیاں ہوں، اور ان برائیوں کے ساتھ ہم جہنم کے ایندھن بن جائے. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.